اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہٰذا میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں۔ حضرات، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، تین قسم کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الوالد لولدہ، اولاد کے حق میں والدین کی دعا، و دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ یہ تین دعائیں رد نہیں کی جاتی، مسافر کی دعا بھی، روزے دار کی دعا بھی، والدین کی اولاد کے حق میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح یہ سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا کہ جب بھی افطاری کا وقت ہوتا تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور سب مل کر دعا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس میں جہاں اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، اس مہینے میں ایک اہم ترین عبادت دعا بھی ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ دار سحری سے لے کر افطاری تک مسلسل یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں وہ جو بھی دعا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اسی طرح افطاری کے وقت بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دوسری جگہ سورہ مومن میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرتے رہو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، دعا سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو دعا نہیں کرتا وہ تکبر میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا نا، اللہ اس پر غضب ناک ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں، اللہ رب العزت سے نہ مانگے نا تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ شعر موجود ہے، وہ کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ یغضب، اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رب سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، بنی آدم سے سوال کر کے دیکھ لے وہ ناراض ہو جائے۔
اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکاریں، جس کے پاس ان گنت خزانے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مانگیں، اللہ کی حیثیت کے مطابق اس سے مانگیں، زیادہ مانگیں اللہ رب العزت سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری بندہ آئے گا، یہ سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ ہر انسان کی خواہش کے مطابق اسے دے دے گا۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئے گی، جس طرح سمندر کے پانی میں سوئی کو ڈبوئیں اور پھر سوئی کو باہر نکالیں تو کیا سمندر کے پانی میں کمی آئے گی؟ اندازہ کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت دے دے گا، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جو اتنے خزانوں کا مالک ہے، ہم اسے چھوڑ کر غیر اللہ کو پکاریں تو انسان وہ کتنا نادان ہے جو غیر اللہ سے مانگے۔ اور دعا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے اور مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح دعا کی فضیلت کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اتنی اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اور اسی طرح فرمایا، عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی جو تقدیر ہے، اللہ اس تقدیر کو مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ نئی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے مقدر کے اندر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری لکھی ہے، آپ نے دعا کی ہے، اللہ نے اس بیماری کو دور کر دیا ہے، اور اس جہاں اللہ نے یہ لکھا تھا کہ اس بندے کو یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ پریشانی آئے گی، اس کو اللہ مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ صحت، تندرستی لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات کے اندر، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، سورہ رات کی 39 نمبر آیت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ تو اسی کے پاس ہے نا، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو نے میرے جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، میری تقدیر میں یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نیک نہیں ہوگا، تو اے اللہ اس کو مٹا کر اس کی جگہ نیک لکھ دے، اللہ مجھے نیک بنا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث، یہ ابن ماجہ کی حدیث اور ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، یقیناً دعا ایسی آفات کو جو نازل ہو چکی ہیں اور ایسی آفات کو جو ابھی نازل نہیں ہوئی، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ فعليكم عباد اللہ بالدعاء، تو اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو۔
یعنی جو بیماریاں، جو مصیبتیں، پریشانیاں آ چکی ہیں ان کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے. جو ابھی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہیں آئیں ان کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے. اس لیے دعا کو لازم پکڑو. دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من فتح لہ منکم باب الدعائی، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل. یعنی جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی چیزوں کا سوال ہوتا ہے ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا جائے. دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا جائے. عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا سے مراد یہ ہے کہ جسے دعا کے آداب، اس کے شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، دعا کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق مل گئی. اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں اور حادثات سے اس کو بچا لیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے دعا کریں. اور اسی طرح یہ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ بلا شبہ تمہارا پروردگار حیا والا ہے اور کرم والا ہے. جب اس کا بندہ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ بندے سے شرم کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے. اللہ ہاتھوں کو خالی واپس لوٹانے سے شرم کرتا ہے کہ اب میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں. اور دعا یاد رکھیں صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی. یہ دعا بھی عبادت ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کر کے. اور اسی طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹا سا بچہ ہے 10-12 سال کا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کرنا. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے آگے لوگوں کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں. کاش ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، کاش ہم اللہ سے مانگیں، کاش ہم اللہ سے دعا کریں. ہم بندوں سے مانگتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگیں، میں ان کو عطا کروں. اس لیے میرے بھائیوں صرف اللہ سے مانگیں، کسی کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر کوئی مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اس کھانے کو واپس نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اور اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کمزور نہیں ہے. اس کو دیتے وقت
किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगे, कसरत से मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, आपने फरमाया जब कोई मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को हर सूरत कबूल करता है, मगर उसकी कबूलियत की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जो कुछ वो मांग रहा होता है अल्लाह उसको वो अता कर देता है, ये पहली सूरत है। और दूसरी सूरत यह है कि जो कुछ वो मांग रहा है अल्लाह को पता है ये इसके लिए फायदा मंद नहीं है, अल्लाह वो चीज तो उसको अता नहीं करता, लेकिन कोई आने वाली मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी उस दुआ की वजह से हटा देता है जिसका हमें इल्म नहीं होता। हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें नहीं पता। कई बार इंसान हादसे से बच जाता है, वो दुआ काम आ जाती है, वो सदका और खैरात काम आ जाती है। और तीसरी कबूलियत की सूरत यह है कि जो कुछ उसने मांगा अल्लाह ने वो भी नहीं दिया, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ और हादसे से भी नहीं बचाया, अल्लाह उसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है कि मेरे इस बंदे को आखिरत में ज़रूरत आएगी, क्योंकि असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। बाज़ रवायात में आता है क़यामत वाले दिन एक शख्स को उसकी नेकियां दिखाई जाएंगी तो वो हैरान होगा कि इतनी सारी नेकियां तो मैंने की नहीं है, ये कौन सी नेकियां है? तो बताया जाएगा कि दुनिया के अंदर तू दुआएं करता था और तेरी दुआएं दुनिया के लिहाज से कबूल नहीं हो रही थी, हमने उन दुआओं को आखिरत में ज़ख़ीरा कर लिया था ताकि तुझे आज ये काम आए तेरे। तो आज ये सारी जो नेकियां तुझे नजर आ रही हैं ये तेरी उन दुआओं की वजह से हैं जो तूने दुनिया में की। तो वो कहेगा काश या अल्लाह दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना की जाती। मेरे भाइयों, अंदाजा करें, जब आपने ये फरमाया ना कि अल्लाह हर सूरत में मुसलमान की दुआ कबूल करता है, तो सहाबा कहने लगे हम तो फिर कसरत से दुआ करेंगे। काला अल्लाहु अक्सर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के खजाने तो बहुत ही ज्यादा हैं। दुआ करनी है ना तो तहज्जुद के वक्त उठा करें। अल्लाह आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकार पुकार कर कहता है मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, और कौन मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ कबूल करूं। मैं यसअलुनी फ़अूतियहू, कौन मुझसे मांगता है मैं उसको दूं। और कौन मुझसे माफ़ी मांगता है, कौन मुझसे इस्तिग़फ़ार करता है, माफ़ी मांगता है, फ़अग़फ़र लहू, मैं उसको मुआफ़ कर दूं। यानी अल्लाह आसमान ने दुनिया पर हमारे करीब आकर आवाज़ें लगाता है और उठ जाओ मुझसे दुआ करो। औलाद चाहिए मुझसे मांग लो, रिज़्क़ चाहिए मुझसे मांग लो, माफ़ी चाहिए मुझसे मांग लो, माल चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ। लेकिन जब भी मांगे अल्लाह से यकीन के साथ मांगे। जब अल्लाह से यकीन के साथ इंसान मांगता है तो यकीनन अल्लाह उसको अता करता है, मगर शर्त यह है कि 2 रकत नमाज अदा करें और फिर 2 रकत नमाज अदा करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अल्लाह यकीनन अता करेगा। एक बच्चा अपने बाप से कहता है अब्बा जी मुझे फलां चीज़ चाहिए, बाप अगर कमज़ोर है, गरीब है, वो आगे से कहेगा बेटा मैं लेके नहीं दे सकता। बेटा एक दिन अगले दिन फिर कहेगा अब्बा जी मुझे फलां चीज़ चाहिए, बाप कहेगा मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं लेके नहीं दे सकता। बेटा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बाप मजबूर हो जाएगा, लोगों से कर्ज लेकर भी उसे वो चीज़ लेकर देनी पड़े वो लेकर देगा। अंदाज़ा करें एक बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता है कि उसे कर्ज लेकर भी अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना पड़े तो वो करता है। अल्लाह को तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के अनगिनत खजाने हैं। सही मानों में जिस तरह एक बच्चा अपने बाप से मांगता है, इसी तरह हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे। हमारी इस मजलिस में एक साथी बैठे हैं, उन्होंने अपना जाती वाकया मुझे सुनाया कि मेरे यानी बच्चे की पैदाइश थी, घर में कुछ भी नहीं था और प्राइवेट क्लिनिक से इलाज हो रहा था।
वसाइल नहीं थे, नौकरी चली गई थी, और बंदा मुस्तकिल एक जगह से जब इलाज करवाता है तो उसी जगह जाना पड़ता है। ये सरकारी अस्पताल भी कहते हैं जी नहीं जी, मुस्तकिल हमारे से जो है ना वो इलाज कराओगे तो फिर हम ये जो गायनी के हैं। वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान था, कोई वसाइल नहीं थे, दिन करीब आ गए थे, तो मैं मस्जिद रब्बानी में वुज़ू करके, दिन के वक़्त, नमाज का वक़्त नहीं था, दिन के वक़्त वुज़ू करके मस्जिद में चला गया और वहाँ जाकर 2 रकत नमाज अदा की। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था, रो रो कर दुआ कर रहा था। हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो निकले और वो कहते हैं मेरी ऐसे दुआ के लिए मैंने हाथ उठाए हुए थे तो उसमें उन्होंने 70,000 रुपया रख दिया। वो कहते हैं कि पैसे रखे ना, तो मैं हाफ़िज़ साहब की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा हाफ़िज़ साहब मेरे को वापस लौटाने की ताकत नहीं है फिलहाल। उन्होंने कहा मैं तेरे को मंगे नहीं, तो नाल हाफ़िज़ साहब ने कहा हकीका भी करना ही। वो कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ने वो 30-35 हज़ार अस्पताल में लगा, बाकी का मैंने बच्चे का बेटा हुआ हकीका भी कर दिया। ये तरीका है दुआ करने का। अभी एक कारी साहब मुझे बता रहे थे, वो भी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे थे उनको एक बीमारी है, मसला है, परेशानी है, इलाज करवा करवा के बेचारे थक गए। वो एक हकीम के पास गए, हकीम ने कहा कि आप ना चंद दिन बकरे का गोश्त खाएं, बकरे की पुठ का गोश्त खाएं। वो कहने लगे कारी साहब ते बकरे का गोश्त 2200 रुपए किलो गोश्त है, तो मैं 3-4 दिन 3-4 किलो गोश्त किवें खावा। वो कहता है मैंने अल्लाह से दुआ की। वो कहता है मैं एक जगह खड़ा था, दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इतना महंगा गोश्त मैं कैसे खाऊंगा, तू मुझे खिला सकता है। वो कहता है मैं खड़ा था कि 2-3 औरतें आई, उनके हाथ में एक शापर था और उन्होंने मेरे मोटरसाइकिल के आगे वो शापर लटका दिया। कहने लगे तुम कारी साहब हो? कहा जी हाँ। तो कहने लगे ये गोश्त है, ये खा लीजिएगा। वो कहता है मैंने देखा तो वो पुठ का गोश्त था, 2.5 किलो गोश्त। वो मांगे तो सही अल्लाह से, मांगे तो सही अल्लाह से, यकीन के साथ मांगे। जब आप यकीन के साथ मांगेंगे तो अल्लाह अता करता है, अल्लाह दुआ कबूल करता है। खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और आकर कहती है अल्लाह के नबी मेरे खामद ने मुझे माँ कह दिया है। और अरब मुआशरे के अंदर अगर किसी औरत को उसका खामद माँ कह देता तो वो तलाक हो जाती थी। अल्लाह के नबी अब मैं कहाँ जाऊँ, मैंने जवानी इसके साथ गुजार दिया, बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे मेका घर भी खत्म हो चुका है, मेरे साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी कोई हल निकालें। आपने फरमाया मेरे पास कोई हल नहीं है। वो बार बार अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही है अल्लाह के नबी कोई हल निकालें। आप फरमा रहे हैं मेरे पास कोई हल नहीं है। वो उसी हुजरे में सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं भी उसी हुजरे में थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद थे। उसने उसी हुजरे में बैठकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाई, अल्लाह तेरे पास तो हल मौजूद है, अल्लाह तू इसका हल निकाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी वक्त अल्लाह ने उसी वक्त दुआ कबूल फरमाई। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार नमोदार हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब वही के आसार खत्म हुए तो आप फरमा रहे थे कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। यकीनन अल्लाह ने उस औरत खौला की बात सुन ली जो अपने खामन के मुतल्लिक आपसे झगड़ रही थी और अल्लाह की तरफ शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। अल्लाह सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। सईदा आयशा फरमाती हैं उसी हुजरे में मैं भी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, हम उसकी बात सुन नहीं सके, हालांकि छोटा सा हुजरा था और अल्लाह ने 7 आसमानों से ऊपर उसकी दुआ सुनी। ना सिर्फ दुआ सुनी बल्कि क़यामत तक के लिए ये ऐलान कर दिया कि बीवी
کو ماں کہنے سے بیوی ماں بنتی نہیں ہے، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا ہے۔ ہاں اس نے بڑی غلط بات کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آخری بات، سیدنا عمر فاروق کا دور حکومت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت راستے میں ان کو روک لیتی ہے۔ وہ نوجوان جو آپ کے ساتھ مشیر تھے، حضرت عمر ان کو ایک طرف کھڑا کر کے اس عورت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ کافی دیر اس نے کھڑا کیے رکھا، اور جب وہ چلی گئی تو حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے، ان کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ اتنے مصروف آدمی ہیں، اس بوڑھی عورت نے آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم یہ عورت مجھے ساری رات بھی یہاں کھڑے رکھتی تو میں نے کھڑا ہونا تھا، یہ خولہ ہے، اس کی اللہ نے 7 آسمانوں پر سنی ہوئی ہے، اس کی بات سنی تھی اللہ نے، میں اس کی کیوں نہ سنتا؟ اگر یہ شام تک رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو اگر نماز کا وقت ہوتا تو میں صرف نماز پڑھنے کی اجازت لے کر نماز پڑھ کے واپس پھر اس کی بات سنتا۔ یہ وہ خولہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح انہوں نے اللہ کو پکارا، گڑ گڑا کر دعا کی، ہمیں بھی رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرنے چاہیے گڑ گڑا کر، رو رو کر۔ جب ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو یقیناً اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب